بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 48 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تناقض کی تعریف اور تناقض کی شرطیں۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل وَإِذْ قَدْ فَرَغْنَا عَنْ بَيَانِ الْقَضَايَا وَذِكْرِ أَقْسَامِهَا الْأَوَّلِيَّةِ وَالثَّانَوِيَّةِ فَحَانَ لَنَا أَن نَّذْكُرَ شَيْئًا مِّنْ أَحْكَامِهَا فَنَقُولُ وَمِنْ أَحْكَامِهَا التَّنَاقُضُ وَالْعُكُوسُ فَلْنَعْقِدْ لِبَيَانِهَا فُصُولًا وَنَذْكُرَ فِيهَا أُصُولًا۔ فصل التناقض هو اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته صدق إحداهما كذب الأخرى وبالعكس، كقولنا زيد قائم وزيد ليس بقائم، وشرطت لتحقق التناقض بين القضيتين المخصوصتين وحدات ثمانية فلا يتحقق بدونها وحدة الموضوع، وحدة المحمول، وحدة المكان، وحدة الزمان، وحدة القوة والفعل، وحدة الشرط، وحدة الجزء والكل، وحدة الإضافة، وقد اجتمعت في هذين البيتين در تناقض ہشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافت جز و کل، قوت و فعلست در آخر زمان۔ ترجمہ۔ فصل اور جب ہم قضایا اور قضایا کی اقسام اولیہ اور ثانویہ کے بیان سے فارغ ہوئے تو ہمارے لیے قریب ہوا کہ ہم ذکر کریں قضایا کے احکام سے کچھ احکام۔ تو ہم کہتے ہیں کہ قضایا کے احکام میں سے تناقض اور عکوس ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے بیان کے لیے ہم فصول باندھیں اور ان کے اندر ہم اصول ذکر کریں۔ فصل تناقض وہ دو قضیوں کا ایجاب اور سلب میں اس طرح مختلف ہونا کہ لذاتی ہی ان میں سے ایک کا صدق دوسرے کے کذب کا، اور بالعکس یعنی ایک کا کذب دوسرے کے صدق کا تقاضا کرے، جیسا کہ ہمارا قول زید کھڑا ہے اور زید کھڑا نہیں ہے۔ اور دو مخصوصہ قضایا کے اندر تناقض کے تحقق کے لیے 8 وحدتیں شرط قرار دی گئی ہیں، لہٰذا ان کے بغیر تناقض متحقق نہیں ہوگا۔ موضوع کی وحدت، محمول کی وحدت، مکان کی وحدت، زمان کی وحدت، قوت اور فعل کی وحدت، شرط کی وحدت، جز اور کل کی وحدت اور اضافت کی وحدت، اور یہ 8 وحدات ان 2 شعروں کے اندر مجتمع ہیں۔ تناقض میں 8 وحدتیں شرط سمجھیے: موضوع، محمول اور مکان کا متحد ہونا، شرط، اضافت، جز اور کل کا متحد ہونا، قوت اور فعل کا متحد ہونا، اور سب سے آخر میں زمانے کا متحد ہونا۔ آج کے سبق کی عبارت اور ترجمہ سماعت کر لینے کی وضاحت کو سمجھتے ہیں۔ مصنف نے یہاں 2 فصلیں ذکر کی ہے۔ پہلی فصل کے اندر اصل میں آنے والی فصل کا ما قبل کے ساتھ ربط ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منطق کے 2 مقصود ہیں، نمبر 1 مورف و قول شارع، اور نمبر 2 دلیل و حجت۔ دلیل و حجت یہ موقوف ہے قضایا اور قضایا کے احکام پر۔ تو جب مصنف نے قضایا اور قضایا کے اقسام اولیہ اور ثانویہ کو ذکر کر دیا، اقسام اولیہ سے مراد قضیہ کے جو 2 قسم ہیں، حملیہ اور شرطیہ، اور ثانویہ سے مراد حملیہ اور شرطیہ کے آگے جو اقسام ہوتے ہیں یہ قضایا کے ثانویہ اقسام ہیں۔ تو جب قضایا
اور قضایا کے اقسام اولیہ اور ثانویہ سے مصنف فارغ ہو گئے تو مصنف اب جو دلیل و حجت کا دوسرا موقوف علیہ ہے یعنی کہ قضایا کے احکام ان کو بیان کرتے ہیں. اور قضایا کے 3 احکام ہیں: تناقض، عکس مستوی اور عکس نقیض. تو اگلی فصل کے اندر مصنف تناقض جو کہ قضیہ کا پہلا حکم ہے اس کی تعریف اور اس کی شرطوں کو بیان کریں گے. تو اس پہلی فصل کے اندر بنیادی طور پر مصنف نے آنے والی فصل کا ماقبل کے ساتھ ربط بیان کیا ہے. اور دوسری فصل میں مصنف ذکر کرتے ہیں التناقض هو اختلاف القضیتین. یہاں سے مصنف تناقض کی تعریف کو ذکر کرتے ہیں. تو تناقض کی تعریف یہ ہے کہ 2 قضیوں کا ایجاب اور سلب میں اس طرح مختلف ہونا کہ ہر ایک کی ذات تقاضا کرے کہ اگر ایک قضیہ سچا ہے تو دوسرا قضیہ ضرور جھوٹا ہوگا. تناقض کی تعریف کے اندر 2 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ تناقض یاد رکھیں کہ یہ 2 قضیوں میں ہوتا ہے، 2 مفردوں کے اندر تناقض نہیں ہوتا. اور دوسری بات 2 قضیوں کے اندر خاص قسم کا اختلاف ہو. اس اختلاف سے مراد ہے ایجاب اور سلب والا اختلاف، یعنی اگر ایک قضیہ موجبہ ہے تو دوسرا قضیہ سالبہ ہونا چاہیے. اور تیسری بات تناقض کے اندر یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی ذات تقاضا کرے کہ اگر ایک قضیہ سچا ہے تو دوسرا قضیہ ضرور جھوٹا ہوگا. مثلا اگر آپ پہلے قضیے کو سچا مان لیں موجبہ کو تو سالبہ ضرور جھوٹا ہوگا، اور اگر آپ سالبہ کو سچا مان لیں تو پھر موجبہ ضرور جھوٹا ہوگا. دونوں سچے نہیں ہو سکتے وگرنہ یہ اجتماعی نقیضین ہے. دونوں قضیے جھوٹے بھی نہیں ہو سکتے، یہ ارتفاع نقیضین ہے. ایک قضیہ سچا ہوگا اور دوسرا ضرور جھوٹا ہوگا. یہ قضیہ کی تعریف ہوئی. کقولنا زید قائم و زید لیس بقائم. یہاں سے مصنف تناقض کی مثال دیتے ہیں، جس طرح کہ زید قائم اور زید لیس بقائم. یہ دیکھیں زید قائم یہ بھی ایک قضیہ ہے اور زید لیس بقائم یہ بھی ایک قضیہ ہے. اور ان 2 قضایا کے درمیان اختلاف بھی ہے ایجاب اور سلب والا، یعنی پہلا قضیہ زید قائم یہ موجبہ ہے اور دوسرا قضیہ زید لیس بقائم یہ سالبہ ہے. اور تیسری بات بھی یہاں پائی جا رہی ہے کہ آپ ان میں سے جس قضیہ کو بھی سچا مان لو تو دوسرا قضیہ ضرور جھوٹا ہوگا. مثلا اگر زید قائم کہ زید کھڑا ہے، اس کو اگر آپ سچا مان لیں تو زید لیس بقائم یعنی زید کھڑا نہیں ہے یہ ضرور جھوٹا ہوگا. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زید کھڑا بھی ہو یہ بھی سچا ہو، یہ بھی بات سچی ہو، اور زید لیس بقائم زید کھڑا نہیں ہے یہ بھی بات سچی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. زید اگر کھڑا ہے زید قائم یہ سچا ہے تو زید لیس بقائم یہ سچا نہیں ہو سکتا. دونوں سچے ہوں یہ اجتماعی نقیضین یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور ان دونوں میں سے کوئی بھی سچا نہ ہو ارتفاعی نقیضین یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو ان میں سے ایک قضیہ ضرور سچا ہے اور دوسرا قضیہ ضرور جھوٹا ہے. اس کو کہتے ہیں تناقض. یہ تناقض کی تعریف اور تناقض کی مثال آ گئی. اب آگے وشورطت لتحقق التناقض. یہاں سے مصنف تناقض کے تحقق کی شرطیں بیان کرتے ہیں کہ تناقض کے پائے جانے کے لیے کتنی اور کون کون سی شرطیں ہیں. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ تناقض ہمیشہ 2 قضیے طرح کے ہیں. قضایا کی آپ نے 4 قسمیں پڑھی ہیں. قضیہ حملیہ کی باعتبار موضوع کے، مخصوصہ جس کو شخصیہ بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح محصورہ، محملہ اور طبعیہ. تو اگر ان اقسام میں سے اگر یہ 2 قضیے 2 مخصوصے ہوں، شخصیے ہوں، جس طرح کہ زید قائم اور زید لیس بقائم یہ مخصوصہ اور شخصیہ ہے کیونکہ اس کے اندر جو موضوع ہے وہ جزئی حقیقی ہے. زید یہ جزئی حقیقی ہے، اور ایسا قضیہ جس کا موضوع جزئی حقیقی اس کو شخصیہ کہا جاتا ہے. تو اگر تناقض 2 مخصوصہ اور 2 شخصیہ قضایا کے درمیان تناقض پایا جائے
تو تناقض کے تحقق کے لیے 8 چیزوں کے اندر اتحاد اور وحدت یہ شرط ہے۔ اگر 8 وحدتیں پائی جائیں گی تو تب جا کر 2 مخصوصہ قضایا کے درمیان تناقض پایا جائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو تناقض متحقق نہیں ہوگا۔ وہ 8 شرطیں کون سی ہیں ان کو مصنف بیان کر رہے ہیں۔ وحدت الموضوع، نمبر 1 دونوں قضیوں کا موضوع متحد ہو یعنی موضوع ایک ہو۔ نمبر 2 دونوں قضیوں کا محمول ایک ہو۔ نمبر 3 دونوں قضیوں کے اندر مکان ایک ہو، یعنی جس مکان کے اندر کسی شے کا محمول کا ثبوت ہے، محمول کی سلب بھی اسی مکان سے ہو۔ اور چوتھی شرط ہے زمانے کا متحد ہونا، یعنی ایک قضیے میں جس زمانے کے اندر محمول کا ثبوت ہے دوسرے قضیے میں اسی زمانے سے محمول کی سلب ہو تو تب جا کر تناقض ہوگا۔ اور پانچویں شرط ہے قوت اور فعل کے اندر اتحاد ہو، یعنی اگر ایک شے کا ثبوت بالقوہ ہے تو سلب بھی بالقوہ ہونی چاہیے، اور اگر ثبوت بالفعل ہے تو سلب بھی بالفعل ہونی چاہیے۔ یہ ہے قوت اور فعل کے اندر اتحاد کا پایا جانا۔ قوت اور فعل میں سے کوئی ایک، یا قوت کے اندر اتحاد ہو یا فعل کے اندر۔ اور چھٹی شرط ہے وحدت شرط۔ وحدت شرط کا مطلب یہ ہے کہ مثلا موجبہ کے اندر جو محمول کا ثبوت ہے اس ثبوت کے لیے جو شرط ہے تو دوسرے قضیے کے اندر جو سلب ہے سلب کی بھی وہی شرط ہو۔ اگر شرط کے اندر اتحاد نہ ہو، وہ اس طرح کے ثبوت کی شرط اور ہو اور سلب کی شرط اور ہو تو پھر تناقض نہیں ہوگا۔ اور ساتویں شرط ہے جز اور کل کے اندر اتحاد پایا جانا، یعنی اگر ثبوت جز کے لیے ہے تو سلب بھی جز سے ہو، اور اگر ثبوت کل کے لیے ہے تو سلب بھی کل سے ہو۔ ثبوت جز کے لیے اور سلب اگر کل سے کریں گے فرق آ جائے گا، اختلاف ہو جائے تو پھر اس صورت کے اندر تناقض نہیں ہوگا۔ آٹھویں اور آخری شرط ہے اضافت کا متحد ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قضیہ میں جس اعتبار سے ثبوت ہے محمول کا، دوسرے قضیے میں محمول کی سلب بھی اسی اعتبار سے ہو۔ اگر ثبوت اور اعتبار سے اور سلب اور اعتبار سے ہو، اعتبار اور اضافت کے اندر اتحاد نہ پایا جائے، اختلاف ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر تناقض متحقق نہیں ہوگا۔ تو یہ 8 شرطیں ہیں تناقض کے متحقق ہونے کے لیے۔ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر بیان کریں گے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو تناقض متحقق کیوں نہیں ہوگا، اور ہر ایک کی مثال کو اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اور آگے مصنف نے ایک فارسی کا 2 شعر ذکر کیے ہیں جن کے اندر ان 8 وحدتوں کو جو تناقض کے تحقق کے لیے ضروری ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اور ان کا اس شعر کا مطلب ترجمہ یہ ہے کہ تناقض کے اندر 8 وحدت، 8 شرطیں، دان تو جان تو سمجھ کہ تناقض کے اندر 8 شرطیں ہیں۔ وحدت موضوع یہ پہلی شرط، محمول مکان، یعنی موضوع محمول اور مکان کا متحد ہونا ہے، یہ 3 شرطیں ہو گئیں۔ وحدت شرط و اضافت جز و کل، 3 یہ شرطیں بیان کر دی ہیں شعر کے اندر، یعنی شرط کا متحد ہونا، اضافت کا متحد ہونا، جز اور کل کا۔ تو 3 پہلے اور 3 یہ 6 ہو گئی۔ قوت و فعل است، قوت اور فعل کے اندر اتحاد کا پایا جانا، یہ 7ویں شرط۔ در آخر کے اندر زمان، یعنی زمانے کے اندر اتحاد کا پایا جانا۔ تو یہ 8 وحدتیں یہ شرط ہیں تناقض کے تحقق کے لیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے تناقض کی تعریف اور تناقض کے تحقق کے لیے، اور اس سے مراد 2 مخصوصہ قضایا کے درمیان تناقض کے تحقق کے لیے جو 8 شرطیں ہیں ان کو ہم نے جانا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تناقض کی تعریف کریں اور تناقض کی مثال کو تعریف کے اوپر منطبق کریں، اور اس کے علاوہ
یہ بیان کریں کہ تناقض کے تحقق کے لیے کتنی اور کون کون سی شرطیں ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور ہم